تو 5 منی بجٹس آ گئے ہیں، کیونکہ ایک کل آ گیا اور ایک اور آنے والا ہے. بجلی گرائیں گے، گرے گی جولائی وغیرہ، وہ گرا دیے انہوں نے. مطلب جس کی کوئی 25,000 روپے کی تنخواہ ہے یا مطلب آمدن ہے، اس کے اوپر 10-12 ہزار روپے کا اس کو بل آ رہا ہے. لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. پیاز ہے وہ 100% بڑھ گیا ہے، ٹماٹر بڑھ گیا ہے. وہ دالیں یار، دالیں تو روز لوگ کھاتے ہیں بیچارے، 60% بڑھ گئی ہیں پچھلے سال سے. تو مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. آج کیوں نہیں آئے، میں ان سے پوچھتا. ہمارے وقت میں تو صرف 2-4 بلین ادھر ادھر تھا، وہ پوچھتے تھے. ان سے کیوں نہیں پوچھتا؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے کوئی مائی باپ بیٹھے ہوئے ہیں جو ادھر واشنگٹن میں بیٹھے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، اور حماد اظہر صاحب نے کہا سب سے جو بڑا پرابلم اس وقت ہمیں ہمارے عام آدمی کو ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی. جو کہ ہم سینسٹیو پرائس انڈیکس، جس کا مطلب ہے یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کی جو انفلیشن جو تھی وہ ہم چھوڑ کے گئے تھے کہ 17% مارچ کے بیچ میں، وہ اب 42% ہوگی. 42%، 3 گنا بڑھ گئی ہے. پھر اس کے بعد جو مہینے کی جو سی پی آئی ہوتی ہے 12%، 12.2 ہم نے چھوڑی، وہ 25% ہو گئی. اور اس کے بیچ میں ظاہر ہے جو چیزیں بڑھی ہیں، اور وہ اس میں آپ کو معلوم ہے پیٹرول ڈیزل وغیرہ 100% بڑھ گیا. الیکٹریسٹی جو انہوں نے کہا تھا کہ جو الیکٹریسٹی جو ہے وہ شاک ہو گئے. الیکٹریسٹی ہم بجلی گرائیں گے، گرے گی جولائی وغیرہ، وہ گرا دیے انہوں نے. مطلب جس کی کوئی 25,000 روپے کی تنخواہ ہے یا مطلب آمدن ہے، اس کے اوپر 10-12 ہزار روپے کا اس کو بل آ رہا ہے. لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. اور ابھی تو انہوں نے 2 اور قسطیں دینی ہیں ہمیں جو الیکٹرک شاک کی. تو یہ تو مطلب لوگوں کی تو کمریں توڑ دی ہیں انہوں نے، گھر برباد کر دیے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں، یہ جو پیاز ہے وہ 100% بڑھ گیا ہے، ٹماٹر بڑھ گیا ہے. وہ دالیں یار، دالیں تو روز لوگ کھاتے ہیں بیچارے، 60% بڑھ گئی ہیں پچھلے سال سے. تو مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. اب اور چلیں آگے، چلیں وہ تو تھا ہی تھا، کیونکہ انہوں نے نااہلی کی تھی اور اس کی وجہ سے یہ ہوئی ہے، جو افراط زر بڑھی ہے اس کی وجہ سے ریٹس بڑھ گئے ہیں. ایکسپورٹس 23% نیچے گری ہے جولائی کے بیچ میں، 23%. اس کا مطلب ہے 3.1 بلین ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 2.2 بلین پہ آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 900 ملین ڈالر جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو باقی چیزیں بھی دیکھیں، 300 ارب روپے کا ہم نے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ خرچ کیا تھا 9 مہینوں میں. اور یہ ہم تھے کہ 700 ہوگا، لیکن 100 ہم نے کہا تھا وہ جو ہم سبسڈی دے رہے تھے اس کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو 600 کریں گے. انہوں نے اس میں سے بھی 200 بلین اور کاٹ لیا. یہ 400 پہ آ گئے ہیں صرف. ان کا جو سبسڈی ہم 575 بلین ہم کر رہے تھے، انہوں نے اس کے بعد ایک کوارٹر میں 954 بلین کی سبسڈی دی ہے. اور بجٹ ڈیفیسٹ جو میں چھوڑ کے گیا تھا 2.6 ٹریلین، انہوں نے 3 مہینوں میں 2.7 ٹریلین اور انہوں نے بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہے. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بارودی سرنگیں چھوڑ کے گئے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اسی طریقے سے پرائمری ڈیفیسٹ کی بڑی باتیں کرتے ہیں. IMF کہتا ہے کہ یہ پرائمری ڈیفیسٹ انہوں نے کر دیا 447 ارب ہم 9 مہینے میں کر گئے ہیں. یہ ایک کوارٹر میں انہوں نے 1.6 ٹریلین کیا ہے. کون پوچھنے والا ہے؟ آج کیوں نہیں آئے، میں ان سے پوچھتا. ہمارے وقت میں تو صرف 2-4 بلین ادھر ادھر تھا، وہ پوچھتے تھے. ان سے کیوں نہیں پوچھتا؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے کوئی مائی باپ بیٹھے ہوئے ہیں جو ادھر واشنگٹن میں بیٹھے ہیں، اس وجہ سے نہیں پوچھ رہے وہ. اور بورنگ جو ہیں وہ تو دگنی سے زیادہ ہو گئی ہیں. تو 5 منی بجٹس آ گئے ہیں، کیونکہ ایک کل آ گیا اور ایک اور آنے والا ہے. کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہوگی وہ 11.5% ہوگی، اور ان کا اپنا اسٹیٹ بینک کل کہہ رہا ہے کہ 20% سے زیادہ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے جو 3.9 ٹریلین کہہ رہے ہیں، یہ کم از کم 5.5 سے 6 ٹریلین پہ ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک منی بجٹ اور آنے والا ہے. تو اب باتیں کرتے تھے بہت دیر سے، بڑے ان کے سارے لوگ کرتے تھے کہ جی ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے، ہمارے پر پہاڑ چھوڑ کے چلے گئے. ہمارا 4 سال کے بیچ میں جو ہم نے ڈیٹ جو کیا تھا وہ 18.4 ٹریلین. یہ تو ابھی آپ ان کے اپنے نمبرز ہیں، یہ 20 کی بات کرتے ہیں، 18.4. 3 مہینوں میں انہوں نے 9.7 کیا. 3 مہینوں میں 10 ٹریلین کے قریب کیا انہوں نے. اسی لحاظ سے یہ اگر گئے
تو پورے سال کے بیچ میں یہ 20 ٹریلین جو ہے کم از کم کریں گے. تو یہ تو ان کی کہانی ہے. اب ڈیفالٹ کہ جی ہم نے ڈیفالٹ بچا دیا. کیا ڈیفالٹ بچا دیا؟ ایک بات ہوتی ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ. دنیا کہتی ہے ڈیفالٹ کیا چانسز ہیں. مارچ میں 4% تھے, جولائی میں 50%, ابھی بھی 28%. تو ہم نے تو ڈیفالٹ نہیں کروایا بھائی, ڈیفالٹ تو آپ کروا رہے تھے. موڈیز, S&P, فچ, ساروں نے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, ریزرو جو ہیں 13.8 سے 11.4 چھوڑ کے گئے تھے. 2.3 وہ رول اوور ہونا تھا چائنا کا, وہ کر لیں. 13.7 سے یہ 7.8 پہ آیا. $6 بلین کے ریزرو کھا گئے ہیں. یا اس وقت پی ٹی آئی جو پاپولر ترین پارٹی ہے اسے ان ایشوز پر جسے آپ ایڈریس کر رہے ہیں اس وقت, الیکشن چھوڑ کے ان ایشو پر سڑکوں پہ آنا نہیں چاہیے اس وقت, کیونکہ بیسکلی اگر غریب آدمی کی اکانومی ہی ختم ہو گئی تو کون سی سیاست, کون سی باتیں. ایک تو اس پر ایڈریس کریں کہ یہ اس میں کوئی راستہ موجود ہے کوئی کنسنسس ہونے کا, اور دوسرا گورنمنٹ کے اندر بھی ایک چل رہا ہے ڈفرینس. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفتہ اسماعیل اکانومی کو گرا رہا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار پیچھے سے ایسی گائیڈنس دے رہے ہیں جس کی وجہ سے اکانومی کا یہ حال ہو رہا ہے. اصل رسپانسبلٹی کس کی؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو جو آپ نے کی, ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 ٹوک کہا ہے کہ اس وقت جو اس سارے مسئلے کا حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم فریش مینڈیٹ لے لیں اپنے عوام سے, اور وہ صحیح ہے. لیکن اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اس پہ ڈائلاگ ہو سکتا ہے بیٹھ کے. یہ جو ہمارا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اگر ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں وہ بالکل تیار ہیں کہ بیٹھ کے کہ کیسے یہ کیا جائے گا. لیکن اس کا مسئلہ جو کا حل جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹی کو ختم کرنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ اکنامک انسٹیبلٹی کو جنم دیتی ہے. یہ خود یہ مفتہ صاحب کہہ رہے ہیں, خود یہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. تو اگر یہ آپ نے پولیٹیکل انسرٹینٹی ختم کرنی ہے تو بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی بات ہونی چاہیے نا کہ کیسے ختم ہوگی. اس کا ایک ہی, ہمارے خیال میں ایک ہی حل ہے, الیکشنز کروائیں اور اس کے بعد ایک نئی گورنمنٹ ہے. اس کے پہلے اس میں انٹرم گورنمنٹ آئے گی. جب انٹرم گورنمنٹ آئے گی تو اس میں سارے کے سارے لوگ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ بیٹھ کے تعاون کریں, میرے سے بھی یہ بات کی گئی تھی. تو میں نے کہا جی آپ بالکل انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں, ہم سارے مل کے بیٹھ کے اس کے حل نکالیں گے جو چیزیں ہیں گراؤنڈ کے اوپر. باقی جو ہے مفتہ جو ہے اسماعیل اگر وہ ہے یا ڈار صاحب ہیں, یہ ان کا اندر کا معاملہ ہے. یہ صرف 2 نہیں ہے, یہ تو 13 پارٹیز ہیں. یہ تو باقی پارٹیز بھی بیچ میں ہیں, وہ بھی اپنا اپنا حصہ ڈالتی ہیں اس میں. تو جب 13 پارٹیز بیٹھیں گی, 13 جو لوگوں کی اپنی رائے ہوگی, تو ان کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کو جو آپ کو اکنامک جو ڈائریکشن ہے وہ نہیں ہے, تو ملک میں کیسے ایک قسم سے اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. تو سیدھی بات ہے الیکشن, اس کے اوپر اگر یہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں, اپنا فواد چودھری صاحب کہہ چکے ہیں خان صاحب کے بہاف پہ کہ بیٹھ کے بات کر کے کہ کیسے اس کو, لیکن حل ایک ہی ہے اور وہ ہے نئے الیکشن, فریش مینڈیٹ. اچھا, میں آپ کو ایک یہ ذرا بات بتاؤں کہ جب یہ کہتے ہیں نا ہم سے بات چیت کرو, تو ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیر جمہوری طور پہ, غیر قانونی طور پہ مسلط رہیں, ہماری نالائق ترین معاشی ٹیمز جو ہیں وہ اس طرح کی کھچیں مارتی رہیں اور آپ ہمیں سوال نہ کریں. یہ بات چیت کا مطلب ہے. ہم بات چیت کا مطلب کیا تصور کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ عوام کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اس ملک کے حکمرانوں کو چنیں. یہ چاہتے نہیں ہیں کہ عام انتخابات کی طرف معاملہ جائے, اس لیے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حال ہے, انہیں بھی پتہ ہے کہ فوراً سینٹیمنٹ بدل جائے گا مارکیٹ کے اندر اور فوراً سرٹینٹی واپس آ جائے گی اگر عوام ہے. اس لیے کیونکہ ان کی اجارہ دری جو یہ مسلط ہوئے ہیں ختم ہو جائے گی, اور انہیں پتہ ہے کہ اگر بات عوام تک چلی گئی تو عوام تو ہمیں جوتے مارنے کو پھر رہی ہے, انہوں نے ہمیں حکمران تھوڑی بنانا ہے. اچھا شوکت جی, صاحب, آپ پاکستان کے ان چند